السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ سبھوں کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پہ خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم بہار بورڈ انٹرمیڈیٹ اردو 100 نمبر کا ماڈل پیپر حل کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس ماڈل پیپر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آنے والے امتحان میں جو 1 فروری سے شروع ہو رہا ہے اس میں آپ اچھا نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو لگاتار دیکھتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا کلاس۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے اوپر میں لکھا ہوا ہے درج ذیل معروضی سوالات میں سے صرف 50 کا جواب دیں۔ 50 سے زیادہ جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ یعنی آپ کو 100 نمبر کا سیکشن اے میں 100 نمبر کا کوشچن دیا ہوا ہے۔ 100 نمبر ہے، 100 کوشچن ہے، اس میں سے آپ کو صرف 50 کوشچن حل کرنا ہے۔ کوئی بھی 50۔ اگر آپ شروع سے ہی 50 حل کر دیں گے تو آپ کا 50 ہی گنا جائے گا۔ یعنی کہ آپ کو کوئی بھی 50 حل کرنا ہے، اس سے زیادہ حل نہیں کرنا ہے۔ جہاں تک کوشش کرنا ہے صرف 50 حل کرنا ہے۔ تو آئیے سیکشن اے کی معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن جو ہے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1، خالد اردو پڑھتا ہے۔ اس جملے میں پڑھتا ہے کیا ہے؟ تو پڑھتا ہے آنا جانا کھانا پینا رہنا سونا، یہ سب کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو یہ اردو پڑھتا ہے، خالد اردو پڑھتا ہے میں وہ پڑھتا ہے، یہ فعل ہے، یعنی آپشن اے صحیح ہوگا جواب اس کا۔ اس طرح سوال نمبر 2، ذلت کی ضد کیا ہوگی؟ ذلت کی ضد کیا ہوگی؟ ذلت آپ نے سنا ہوگا عزت اور ذلت، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ تو عزت کا الٹا ہوتا ہے ذلت، ذلت کا الٹا ہوگا عزت، یعنی آپشن ڈی اس کا جواب صحیح ہوگا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3، ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا کس کہاوت کا مطلب ہے؟ ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا کس کہاوت کا مطلب ہے؟ تو اس میں اونچی مکان فیکی پکوان، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اونٹ کے منہ میں زیرہ، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ تو اس میں اونٹ کے منہ میں زیرہ، اونٹ کے منہ میں زیرہ بولتے ہیں نا لوگ، کہ کوئی سامان اگر چاہت تھی بہت کی اور کم دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیا ہے یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یعنی اونٹ کا خوراک زیادہ ہے اور ملا بہت کم ہے۔ تو اس کا 3 نمبر کا آپشن سی جواب ہوگا صحیح۔ اسی طرح 4 نمبر دیکھیے، ایمان کی ضد کیا ہوگی؟ ایمان کی ضد کفر ہوگی، کافر نہیں ہوگا، کفارہ بھی نہیں ہوگا، کفار بھی نہیں ہوگا، ایمان کا ضد ہوگا کفر۔ اس طرح سوال نمبر 5، درج ذیل میں ماضی بعید کی نشاندہی کریں۔ ماضی بعید وہ گیا تھا، یہ آپشن صحیح ہے۔ بعید کہتے ہیں دور کا، اور ماضی گزرا ہوا زمانہ، یعنی کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں، دور کے زمانے میں ہونا یا کرنا معلوم ہو، اسی کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ تو وہ گیا تھا، یہ ماضی بعید ہے۔ اس طرح سوال نمبر 6، ماضی قریب کی مثال ہے۔ کون مثال ہے؟ وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا، وہ کھا چکا ہے، اس نے کھایا۔ تو اس میں وہ کھا چکا ہے، یہ ماضی قریب کی مثال ہے، ابھی کھایا ہے۔ وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا، یہ مستقبل ہے، یہ ماضی مطلق ہے۔ اس نے کھایا، کھا چکا ہے، یہ وہ کھا چکا ہے، یہ اس کا ماضی قریب کی صحیح مثال ہوگا۔
7 نمبر روح کی صفت کیا ہوگی؟ تو روح کی صفت ہوگی روحانیت. روحانی رومانی ارواح نہیں ہوگا، روح کی صفت روحانی ہوگی. اسی طرح سوال نمبر 8 جلال کی ضد کیا ہوگی؟ تو جلال کی ضد ہوگی جمال. جلال کی ضد کیا ہوگی؟ جمال ہوگی. نمبر 9 سوال نمبر 9 تم کہاں جا رہے ہو کس طرح کا جملہ ہے؟ تو یہ سوالیہ جملہ ہے. تم کہاں جا رہے ہو سوال کر رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو یہ سوالیہ تم کہاں جا رہے ہو یہ سوالیہ جملہ ہے. سوال نمبر 10 میں کھاتا نامکمل جملے کو مناسب لفظ سے پورا کیجیے. اس میں جیسے ہیں، ہے اور ہوں، اس میں سے کوئی ایک، ان میں سے کوئی نہیں. کون سا مناسب ہوگا زیادہ؟ اس میں مناسب ہوگا آپ کو ہوں. میں کھاتا ہوں، میں کھاتا ہے، میں کھاتا ہے نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں لگ رہا. میں کھاتا ہوں یہ صحیح ہے. اب آئیے یہ سوال 10 جو تھے آپ کے گرامر سے تھے. اب آپ کو کچھ کتاب سے پڑھنا ہے. نمبر 11 ولی کس مزاج کا انسان تھا؟ ولی سیاح صفت انسان تھا، یعنی گھومنے پھرنے کا شوق تھا. صوفی صفت، رومانی صفت یہ نہیں، ان میں سے کوئی نہیں. سیاح صفت انسان تھا. سوال نمبر 12 درج ذیل میں سے مجاز کے مجموعہ کلام کا نام بتائیے. تو اسرار الحق مجاز جو آپ کے سلیبس میں ہے، یہ آہنگ ان کا مجموعہ ہے. کیا نام ہے؟ آہنگ. درج ذیل میں سے مزاج کے مجموعہ کا نام، مجموعہ کلام کا نام بتائیے. تو یہ آہنگ ہے. نمبر 13 کس شاعر کو شمال اور جنوب کے درمیان ایک پل تصور کیا جاتا ہے؟ تو ولی دکنی کو شمال اور جنوب کے درمیان ایک پل تصور کیا جاتا ہے، یعنی ایک پل مانا جاتا ہے. کس کو؟ ولی دکنی کو. سوال نمبر 14 شیخ غلام راسخ کس کے شاگرد تھے؟ تو شیخ غلام راسخ یہ میر تقی میر کے شاگرد تھے. نمبر 15 فرحت اللہ بیگ کا مجموعہ مضامین فرحت کتنے جلدوں میں شائع ہوئی؟ فرحت اللہ بیگ کا مجموعہ مضامین فرحت کتنے جلدوں میں شائع ہوئی؟ تو یہ 7 جلدوں میں شائع ہوئی، یعنی 7 جلدوں میں چھپی. سوال نمبر 16 غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا خواجہ حسن نظامی نے پیش کیا تھا. غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ تو خواجہ حسن نظامی نے پیش کیا تھا. سوال نمبر 17 ان میں کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ تو پرامس بھی افسانہ ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ بھی افسانہ ہے، اور ابراہیم سقا بھی افسانہ ہے. تو نذیر احمد کی کہانی یہ افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ خاکہ ہے. سوال نمبر 18 نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ ابھی ہم نے کہا یہ تینوں جو ہے افسانہ تھا، لیکن یہ نذیر احمد کی کہانی یہ کیا ہے؟ خاکہ ہے. تو یہ صحیح جواب ہوگا خاکہ. افسانہ نہیں ہے، مقالہ نہیں ہے، انشائیہ نہیں ہے، خاکہ ہے. سوال نمبر 19 کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے مضمون کہتے ہیں. سوال نمبر 20 عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ظہرانہ، افطار، فطر، فطور. کیا کہتے ہیں؟ فطر کہتے ہیں، یعنی کہ افطار نہیں، فطور کہتے ہیں. عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں. سوال نمبر 21 مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ افسانوی ادب، شعری ادب، بچوں کا ادب؟ نہیں، غیر افسانوی ادب میں شامل ہے یہ مضمون. سوال نمبر 22 قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، سنسکرت، فارسی؟ نہیں بلکہ ترکی زبان کا لفظ ہے قورمہ. سوال نمبر 23 شبلی نعمانی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا؟
تو یہ سبھی کو معلوم ہے، یہ سبھی کتاب انہی کی ہے، شبلی نعمانی، الفاروق، المامون، سیرت النبی اور سیرت النعمان۔ لیکن یہ سیرت النبی جو ہے یہ ادھوری رہ گئی تھی کتاب، اس کو سید سلیمان ندوی نے شبلی نعمانی کی وفات کے بعد پورا کیا تھا۔ سوال نمبر 33 نمبر سوال، ولی دلی میں احمد شاہ ابدالی کے حملہ کے وقت میر امن کی جاگیر کس نے لوٹ لی؟ تو میر امن کی جاگیر سورج مل جاٹ نے لوٹ لی تھی۔ وہ کون سا سرما تھا جس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی؟ سوال نمبر 34، وہ کون سا سرما تھا جس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی؟ تو وہ سلیمانی سرما تھا۔ یہ آپ کے سلیبس سے۔ فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی کتنے روپے ماہانہ پر ہوئی؟ تو 40 روپے ماہانہ پر فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی ہوئی تھی۔ میر امن 36 نمبر سوال، میر امن کی تصنیف گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو میر امن کی تصنیف گنج خوبی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ کس کا؟ اخلاق محسنی، یہ کتاب کا نام ہے جس کا یہ ترجمہ ہے یہ۔ اسی طرح 37 نمبر سوال، اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ اردو میں مختصر افسانے کی صنف انگریزی سے آئی ہے۔ سوال نمبر 37، اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ تو انگریزی سے آئی ہے۔ سوال نمبر 38، ان میں سے کون سا مجموعہ، سوال نمبر 38، ان میں کون سا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ تو یہ بھولے بسرے گیت یہ شفیع جاوید کا ہے، باقی یہ خالی بوتلیں، آتش پارے، سڑک کنارے، یہ سب سعادت حسن منٹو کا ہے۔ سوال نمبر 39، ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ تو ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز 1936 میں ہوا۔ منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ سوال نمبر 40، منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ تو منٹو کی وفات لاہور میں ہوئی۔ سوال نمبر 41، ان میں سے جیلانی بانو کے افسانوں کا مجموعہ کون ہے؟ تو ان میں سے جیلانی بانو کے افسانوں کا مجموعہ روشنی کے مینار ہے۔ سوال نمبر 42، ناول بارش سنگ کے مصنف کون ہیں؟ تو ناول بارش سنگ کے مصنف ہیں جیلانی بانو، عصمت چغتائی، ساجدہ زیدی، سلام میر رزاق، یہ نہیں ہے۔ ناول بارش سنگ کے مصنف ہیں جیلانی بانو، ناول کا نام ہے بارش سنگ۔ 43، سوال نمبر 43، شفیع جاوید کس صنف سے وابستہ تھے؟ تو شفیع جاوید فن افسانہ سے وابستہ تھے۔ کس سے وابستہ تھے؟ فن افسانہ سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 44، سلام میر رزاق معلمی کی پیشہ سے کب سبکدوش ہوئے؟ تو سلام بن رزاق معلمی کی پیشہ سے 1999 میں سبکدوش ہوئے۔ کب سبکدوش ہوئے؟ 1999 میں، یعنی کہ ٹیچر کی جو حیثیت سے پڑھا رہے تھے وہاں سے سبکدوش ریٹائر ہوئے 1999 میں۔ سوال نمبر 45، ابراہیم سقا کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ تو ابراہیم سقا یہ شکستہ بتوں کے درمیان ایک افسانوی مجموعہ ہے، یعنی ایک افسانے کی کتاب ہے سلام میر رزاق کی، اسی کتاب سے یہ ابراہیم سقا جو افسانہ ہے ہمارے نصاب میں وہیں سے لیا گیا۔ صبح کی آواز، ننگی دوپہر کا سپاہی، یہ بھی انہی کی کتاب ہے لیکن یہاں سے نہیں، شکستہ بتوں کے درمیان یہاں سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 46، رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ تو رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان نے جاری کیا، الطاف حسین حالی، مولوی عبدالحق محمد حسین آزاد نے نہیں بلکہ سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 47، ان میں سے کون سا افسانہ نگار شامل نصاب ہے؟ حسین الحق، شوکت حیات، عبدالصمد، یہ تینوں نہیں ہیں۔ یہ سلام بن رزاق یہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 48، غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ تو غبار خاطر کے خطوط قلعہ احمد نگر جیل میں لکھے گئے، جو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا۔ غبار خاطر یہ قلعہ احمد نگر جیل میں جب قید تھے وہیں سے لکھا تھا آپ نے۔ ہزاری باغ جیل، لکھنؤ جیل، فیض آباد جیل نہیں بلکہ آپ قلعہ احمد نگر جیل سے لکھے تھے آپ۔ سوال نمبر 49، ان میں سے کس رسالے کا تعلق مولانا آزاد سے نہیں ہے؟
تو لسان الصدق، البلاغ اور الہلال یہ سب انہی کا رسالہ ہے. ہمدرد یہ ان کا رسالہ نہیں ہے. تو صحیح جواب ہوگا آپشن سی. سوال نمبر 50. مولانا آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ہندوستان، ایران، ان میں سے کوئی نہیں بلکہ نہیں. سوال نمبر 50 کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، سعودی عرب میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، مکہ میں. سوال نمبر 51. احسان دانش کے مضمون ساری رپورٹر کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو یہ خود نوشت ہے. یہ سوال جواب آپشن بی ہوگا صحیح جواب، خود نوشت ہے. یہ خود نوشت کہتے ہیں وہ بایوگرافی جو اپنے سے لکھی گئی، یعنی آٹو بایوگرافی کو خود نوشت کہتے ہیں. سوال نمبر 52. ان میں سے کون سی کتاب دکن میں لکھی گئی؟ ان میں سے کون سی کتاب دکن میں لکھی گئی؟ تو ان میں کتاب نورس یہ دکن میں لکھی گئی. زبور عج، میرات العروس، سورۃ الخیال نہیں بلکہ کتاب نورس یہ لکھی گئی ہے کہاں؟ دکن میں. سوال نمبر 53. ان میں رتن ناتھ سرشار کا ناول کون سا ہے؟ تو ان میں رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے فسانہ آزاد. رتن ناتھ سرشار کا ناول کون سا ہے؟ اس میں فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے. سوال نمبر 54. بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام بتائیے. تو بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے دانا و دام. کیا نام ہے؟ دانا و دام. گرہن، کوکجلی، مکتی بدھ یہ بھی ہے انہی کی، لیکن پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے دانا و دام. سوال نمبر 55. جے پرکاش نارائن کا کون سا خطبہ شامل نصاب ہے؟ تو جے پرکاش نارائن کا خطبہ کامل انقلاب آپ کے نصاب میں شامل ہے. سوال نمبر 56. میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ یہ بہت مشہور قول ہے جو مرزا غالب کا قول ہے، یعنی کہ آپشن بی. سوال نمبر 57. نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام لکھا ہے؟ تو ہند و پاک دشمنی کے نام، اپنے دوستوں کے نام، امن کے نام نہیں بلکہ ہند و پاک دوستی کے نام لکھا ہے. سوال نمبر 58. نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو نظم کھیتی کا مرکزی کردار انسان دوستی کسان نہیں بلکہ وقت ہے نظم کھیتی کا مرکزی کردار، یعنی آپشن اے. سوال نمبر 59. اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ تو اکبر الہ آبادی ظریفانہ شاعر تھے. کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر تھے. کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریفانہ، یعنی آپشن ڈی. سوال نمبر 60. کس شاعر کو مشکل پسند کہا گیا ہے؟ کس شاعر کو مشکل پسند کہا گیا ہے؟ تو غالب کو مشکل پسند شاعر کہا گیا ہے. سوال نمبر 61. حکم کی جمع کیا ہوگی؟ تو حکم کی جمع احکام ہوگی. حاکم، حکام، حکما نہیں، احکام ہوگا. حاکم کی جمع حکام ہوتا ہے، حکام، حکیم کی جمع حکمہ ہوتا ہے، لیکن حکم کی جمع احکام ہوتا ہے. سوال نمبر 62. شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو کیا کہلائے گا؟ شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو کیا کہلائے گا؟ یہ تلمیح کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ تلمیح کہلائے گا. سوال نمبر 63. اد ہندی اور اردو معلیٰ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اد ہندی اور اردو معلیٰ یہ مرزا غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں دو، یہ خطوط ہوگا، یعنی کہ آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا 63 کا. سوال نمبر 64. عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے؟ تو عزیز احمد بھولے بسرے گیت جو شفیع جاوید کا ہے اسی کی یہ کردار ہے. سوال نمبر 65. ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ تو ان میں سے یہ گفتگو جو ہے یہ علی سردار جعفری کی نظم ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا، ہندو پاک دوستی کے نام انہوں نے نظم لکھی تھی. سوال نمبر 66. زندگی اے زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو زندگی اے زندگی یہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے. سوال نمبر 67. گلزار نسیم کیا ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا گلزار نسیم. گلزار نسیم یہ مثنوی ہے. کیا ہے یہ؟ گلزار نسیم مثنوی ہے. سوال نمبر 68.
مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ تو یہ خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے. یہ ڈپٹی نذیر احمد، وزیر اعظم سید سلیمان ندوی نہیں بلکہ خواجہ حسن نظامی، یہ آپ کے سلیبس میں ہے. مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے یہ. اسی طرح سوال نمبر 69، باغ و بہار کی زبان کیسی ہے؟ باغ و بہار کی زبان آسان ہے، مشکل، پیچیدہ اور غیر دلچسپ نہیں ہے بلکہ آپشن بی آسان زبان ہے. سوال نمبر 70، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے، یعنی آپشن اے صحیح جواب ہوگا. ناول، انشائیہ، افسانہ نہیں ہوگا بلکہ باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے. سوال نمبر 71، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہے پہلے ہی کہ اردو کے پہلے خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہے. کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ. آپ کے سلیبس میں جو پہلا سبق ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے، فرحت اللہ بیگ. اور یہ پڑھا ہے آپ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی، یہ خاکہ ہے یعنی فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے. سوال نمبر 72، نذیر احمد کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی کا مصنف ہے فرحت اللہ بیگ ہے، آپشن ڈی. سوال نمبر 73، سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ سید سلیمان ندوی کی وفات 1953 میں ہوئی. کب ہوئی سید سلیمان ندوی کی وفات؟ 1953 میں سید سلیمان ندوی کی وفات ہوئی تھی، یعنی آپشن سی. سوال نمبر 74، انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ تو یہ انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے، یعنی آپشن اے صحیح جواب ہوگا. اسی طرح سوال نمبر 75، اردو شاعری کا مزاج کے مصنف کون ہے؟ اردو شاعری کا مزاج یہ کتاب کا نام ہے، تو اس کے مصنف ہیں وزیر آغا. پیچھے بھی یہ سوال آیا تھا، وزیر آغا اس کے مصنف ہیں. سوال نمبر 76، باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق ہندوستان سے تھا. باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو ہندوستان سے تھا، یعنی آپشن سی. سوال نمبر 77، میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ نے پہلے پڑھا تھا باغ و بہار، یہاں ہے یہ غنجِ خوبی، یہ میر امن کی دوسری کتاب کا نام ہے، یعنی آپشن اے صحیح جواب ہوگا 77 کا. سوال نمبر 78، باغ و بہار کس سن میں لکھی گئی؟ تو باغ و بہار 1801 عیسوی میں لکھی گئی تھی. کب لکھی گئی تھی؟ فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار 1801 میں لکھی گئی تھی، جس کے لکھنے والے میر امن دہلوی ہیں، جن کو 40 روپے ماہانہ ملا کرتا تھا. سوال نمبر 79، داستان سب رس کے مصنف کون ہیں؟ داستان سب رس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہے ملا وجہی، یعنی اس کے رائٹر ملا وجہی ہے، داستان سب رس کا مصنف. نمبر 80، سوال نمبر 80، افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ تو یہاں ہے پاگلوں کے تبادلے کی بات کی. افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ آپ نے پڑھا ہے، جس میں پاگلوں کے تبادلے ہو رہے. ہندوستان کی آزادی، ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے بعد دونوں ملکوں میں سے پاگلوں کے بھی تبادلے ہوئے تھے. یہاں والے پاگل یہاں چلے اور وہاں والے پاگل وہاں چلے گئے. یہ پاگلوں سے متعلق کی بات کی گئی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانہ میں. سوال نمبر 81، مختصر افسانہ کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ مختصر افسانے کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو یہ سجاد حیدر یلدرم، یہ ہے مختصر افسانے کے پہلے جو افسانہ نگار ہیں، جو شروعات جنہوں نے کیا، سجاد حیدر یلدرم. سوال نمبر 82، ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ شکیلہ اختر، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی نہیں بلکہ جیلانی بانو، یعنی آپشن سی صحیح جواب ہوگا. ایوان غزل کا ناول نگار کون ہے؟ جیلانی بانو. سوال نمبر 83، بھولے بسرے گیت کس کا افسانہ ہے؟ تو بھولے بسرے گیت شفیع جاوید کا افسانہ ہے. کس کا افسانہ ہے؟ شفیع جاوید کا افسانہ ہے. 84، سوال نمبر 84، اخبار الہلال کے بانی کون تھے؟ تو اخبار الہلال کے بانی کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد. الہلال اخبار کلکتہ سے نکالا کرتے تھے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار تھا، جس کو انگریزوں نے بعد میں بند کر دیا تھا. سوال نمبر 85، فسانہ عجائب میں کہاں کی معاشرت پیش کی گئی ہے؟ تو فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی معاشرت پیش کی گئی ہے. کہاں کی؟ لکھنؤ کی معاشرت پیش کی گئی ہے، یعنی وہاں کے رہن سہن کو فسانہ عجائب میں بتایا گیا ہے. سوال نمبر 86،
بیدی کہاں پیدا ہوئے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. راجندر سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے؟ تو راجندر سنگھ بیدی پیدا ہوئے تھے لاہور میں. امرتسر کراچی نہیں بلکہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے. سوال نمبر 87. کھیتی کیسی نظم ہے؟ تو کھیتی آزاد نظم ہے. یہ پابند معرہ ظریفانہ نہیں بلکہ کھیتی آزاد نظم ہے. سوال نمبر 88. اکبر الہ آبادی کیسے شاعر تھے؟ تو اکبر الہ آبادی ظریفانہ شاعر تھے. یہ صوفی رومانی سنجیدہ نہیں بلکہ یہ ظریفانہ شاعر تھے، یعنی آپشن اے. سوال نمبر 89. متشاعر کس کام سے کبھی نہیں تھکتا تھا؟ تو شاعری سے، سفر سے نہیں بلکہ جی حضوری سے نہیں تھکتا تھا، یعنی دوسروں کی تعریف، جھوٹی تعریف کرنا اپنا کام نکالنے کے لیے، اسی کو جی حضوری کہتے ہیں. تو متشاعر کس کام سے کبھی نہیں تھکتا تھا؟ جی حضوری سے. متشاعر کہتے ہیں کس کو ہے؟ بناوٹی شاعر کو، نقلی شاعر. سوال نمبر 90. نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ زاہدہ زیدی نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ زاہدہ زیدی نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ زاہدہ زیدی نے کیا ہے. سوال نمبر 91. ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی گیت سے نہیں ہے؟ ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی گیت سے نہیں ہے؟ شکیل بدایوں نے بھی فلمی گیت لکھا ہے، انہوں نے بہت سارا. مجروح سلطان پوری نے بھی، اور کیفی اعظمی نے بھی. میر تقی میر ہیں جن کا فلموں سے تعلق نہیں ہے. یہ میر تقی میر فلم بالی ووڈ کے آنے سے بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے. سوال نمبر 92. چہرہ، سراپا اور رخصت کس صنف شاعری سے متعلق ہے؟ چہرہ، سراپا اور رخصت کس صنف شاعری سے متعلق ہے؟ تو یہ مرثیہ کا ایک حصہ ہے، جز ہے، یہ اجزاء ہے اس کے. تو یہ مرثیہ 1 نمبر یعنی اے صحیح جواب ہوگا 92 کا. سوال نمبر 93. اردو کے پہلے مرثیہ کا نام بتائیے. تو اردو کا پہلا مرثیہ 9 سرہار ہے. اردو کا پہلا مرثیہ 9 سرہار ہے. سوال نمبر 94. جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر گرامر آ گیا. یہ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، یعنی موضوع لفظ جو ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں. سوال نمبر 95. ماضی بعید کی ایک مثال دیجیے. تو ماضی بعید وہ کام جو دور کے زمانے میں ہوا ہو، گزرے ہوئے زمانے میں دور ہوا ہو، اسی کو کہتے ہیں ماضی بعید. تو وہ کھایا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی بعید ہے، اور یہ وہ کھا چکا ہے، یہ ماضی قریب ہے. وہ کھایا ماضی مطلق ہے، وہ کھایا ہوگا، یہ ماضی شکیہ ہے. ماضی شکیہ، وہ کھایا ہوگا، اس میں شک ہے. سوال نمبر 96. ورق کی جمع کیا ہوگی؟ ورق کی جمع اوراق ہوگا. ورقوں، ورقیں اور ورقیان نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اوراق ہوگا. سوال نمبر 97. غزل تشبیب سے وجود میں آئی. غزل کس سے وجود میں آئی؟ تشبیب سے وجود میں آئی، لیکن یہ وجود تشبیب کا تعلق کس سے ہے؟ غزل تو تشبیب سے وجود میں آئی، لیکن تشبیب کا تعلق کس سے ہے؟ تو تشبیب قصیدہ کا جز ہے. کس کا ہے؟ قصیدہ کا جز ہے. سوال نمبر 98. مدح کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو مدح کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مدح کا تعلق بھی قصیدہ سے ہے، یعنی آپشن سی صحیح جواب ہوگا 98 کا. یہاں تشبیب کا تعلق بھی اور مدح کا تعلق بھی قصیدہ سے ہے. سوال نمبر 99. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو یہ مجاز لکھنوی کا ہے. ذوق، شوق، فیض، جوش کا نہیں بلکہ مجاز لکھنوی کا ہے. سوال نمبر 100. یہ شعر کس کا ہے؟ سوال نمبر 100. یہ شعر کس کا ہے؟ سراپا راز ہوں کیا بتاؤں، کون ہوں کیا ہوں. سراپا راز ہوں کیا بتاؤں، کون ہوں کیا ہوں. سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا. سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا. یہ جو ہے یگانہ چنگیزی کا ہے. کس کا ہے یہ؟ یگانہ چنگیزی کا ہے یہ مصرع. خلیل الرحمن اعظمی، عطا کاکوی، یگانہ چنگیزی اور مرزا غالب
میں سے یگانہ چنگیزی کا ہے۔ یہ آپ کے 100 سوال مکمل ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کا اگلا سیکشن بھی اگلے دن میں لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ، اور آپ کو اس کو بھی حل کراؤں گا۔ آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو خدا حافظ۔